اچھا، عورتوں نے پوچھا ہے جی میت والے گھر کھانا کھانا، اس مسئلے کو تو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن شاید ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوگا۔ میت کے گھر کھانا کھانا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی بالکل کسی صورت میں جائز نہیں، اسے اپنے اوپر حرام سمجھ لیں۔ اور عورتوں نے یہ پوچھا ہے تو عورتیں اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کا میت کے گھر جانا، میت کو دیکھنا، میت کے پاس بیٹھنا حرام ہے، سمجھ لیں عورتیں، چاہے آپ کا قریبی ہے یا آپ کا دور کا ہے، محرم آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا اس کے گھر جانا، جا کر میت دیکھنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا اگر چچا کا بیٹا فوت ہو گیا ہے نا، چچا کا بیٹا، وہ بھی آپ کا غیر محرم ہے، اس کا منہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے آگے اور آپ کو کیا بتاؤں، پہلے تو جانا ہی نہیں، چلی گئی ہے اگر تو جا کر وہاں پر کھانے کو اپنے اوپر حرام سمجھے۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، 40واں دن، کوئی بھی دن، کسی دن کے اندر میت کے نام کے اوپر پکا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے فرمایا اسمعوا الطعام لأہل جعفر، اہل جعفر کے لیے کھانا پکاؤ، اس کے گھر والوں کو کھانا دے دو، کیوں؟ انہیں غم پہنچا ہے۔ اور ہم جاتے ہیں، جا کر خود اس کے گھر کے اندر کھا کر آتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ انہیں جا کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہ ہندوؤں کی سب سے بڑی جو رسم چلی ہوئی ہے نا، کمیٹی کی، پوری کمیٹی جمع، پوری زندگی پیسے جمع کر کر کے میت کے کھانا پکائیں گے۔ میت کے گھر جو کھانا پکانا ہے صرف اور صرف اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیوں کے لیے، اور جو کوئی گھر کے اندر 5، 7، 10 آدمی بسنے والے ہیں ان کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ادھر سے بھی آ رہا ہے کھانے کے لیے، ادھر سے بھی آ رہا ہے کھانے کے لیے، سارے کے سارے جمع ہوئے، یہ خوشی نہیں ہے۔ الطعام شرع فی السرور لا فی الشرور، یہ جو کھانا شریعت نے وضع کیا ہے نا، یہ خوشی کے موقع پر کیا ہوا ہے، غم کے اندر کسی قسم کا کوئی کھانا نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ کون سا طریقہ ہے دوسروں کو جا کر تنگ کریں؟ پہلے جانا ہی نہیں ہے۔ عورت میت کے ساتھ یا میت کو جنازے کے ساتھ یا میت کو دیکھنے کے لیے کسی صورت میں نہیں جا سکتی۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت فاطمہ کی پڑوسن کا شوہر فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ باہر سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ پوچھا فاطمہ کدھر گئی تھی؟ تو سمجھ گئی کہ ابا جان غصے کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں جنازے کے ساتھ نہیں گئی تھی اور نہ ہی میں نے جنازے کو دیکھا، اے اللہ کے رسول میں اس کی بیوی کے پاس گئی تھی کہ اسے جا کر تسلی دے دوں۔ یہ عورت ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کا کیا فرماتی ہیں؟ اے علی، اب 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا کے اندر رہی۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، کان کے اندر کہا تھا، حضرت فاطمہ کے کان کے اندر فرمایا تھا میں جا رہا ہوں دنیا سے، رونا شروع کر دیا، باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، رو رہی ہیں، تو ساتھ ہی فرمایا فاطمہ رو مت، میرے بعد بہت جلدی تم میرے پاس آنے والی ہو، تو پھر سنبھل گئی۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں وہ 6 مہینوں کے اندر کوئی دن ایسا نہیں رہا کہ حضرت فاطمہ نہ روئی اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے۔ لیکن جب جانے کا ٹائم ہوا نا تو حضرت علی کے پاس گئی، فرمایا علی، اے علی، میں جب مر جاؤں، میرے مرنے کے وقت جنازہ سب سے پہلے رات کے وقت نکالنا، کیوں؟ کسی غیر محرم کی نگاہ محمد کی بیٹی کے اوپر نہ پڑ جائے، اور میرے کفن کی چادر کے اوپر ایک اور چادر ڈالنا کہ جو میرا جنازہ اٹھا کر جانے والے ہوں ان کی نگاہ بھی میرے کفن کے اوپر نہ پڑے۔ انہوں نے اپنے جسم کا پردہ تو کیا ہی کیا، فرمایا کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے جو سفید کفن ہے۔ ویسے ہی جنت کی سرداری نہیں ملی، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر النساء تصدقنا فانی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں صدقہ کرو، جب میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ جہنم کے اندر نظر آنے والی وہ مجھے عورتیں نظر آئیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھتی تو عورتیں بہت معمولی ہیں، کسی کے گھر چلی گئی تو کیا ہوگا، کسی کے اوپر نظر پڑ گئی کیا ہوگا، غیر محرم نے دیکھ لیا کیا ہوگا۔ لیکن قرآن کو اگر پڑھے نا، سورہ نور آپ پڑھ چکی ہیں، سورہ نور کے اندر کتنی سخت وعیدیں آ چکی ہیں، لہٰذا میت کے گھر جانا اور جا کر وہاں پر کھانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. پچھلے رکوع کے اندر ایک فسادی آدمی کا تذکرہ آیا تھا جس نے زمین کے اندر فساد مچایا تھا اور جہنمی تھا. اب اس رکوع کے اندر مومنین کا تذکرہ آ رہا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن جب بھی کسی فاسق، فاجر یا کافر آدمی کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ مومن کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ گھر ہے آخرت کا گھر. کون سا؟ یعنی جنت. یہ جنت جو ہے نجعلھا، ہم بناتے ہیں اسے للذین، ان لوگوں کے واسطے لا یریدون علوا، جو نہیں چاہتے، جو نہیں پسند کرتے دنیا کے فی الارض، زمین کے، لا یریدون علوا، جو پسند نہیں کرتے علوا تکبر کو، جنہیں تکبر پسند نہیں، ان کے لیے ہم نے جنت کو بنایا ہے فی الارض، زمین کے اندر تکبر وہ نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد کرتے ہیں. اب یہاں سے صاف ستھرے لفظوں کے اندر اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں جنت کے لیے. فرمایا پہلی شرط متکبر نہ ہو انسان، اور دوسرا فسادی نہ ہو. تکبر کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا. تکبر کے سب سے سادے لفظوں کے اندر یہی معنی ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور ترمذی شریف کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر شخص کو اللہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے. پھر حدیث قدسی، اس کی طرف انسان نظر دوڑاتا ہے، ساری چیز سمجھ کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، اس چادر کو جو مجھ سے کھینچے گا اسے میں آپ کے اندر داخل کروں. تکبر کیسے میری چادر ہے؟ چادر انسان کی عزت ہوتی ہے. آج کل تو وہ والا زمانہ نہیں، لیکن آپ اگر اپنے بزرگوں کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں گے تو بزرگ حضرات اپنے کندھے کے اوپر پہلے زمانے کے اندر چادر رکھا کرتے تھے. یہ چادر اور یہ ٹوپی، اسے عزت سمجھا جاتا تھا. تو کوئی شخص کسی کی بے عزتی کرنا چاہے تو اس کی چادر یا ٹوپی ہے. تکبر کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ تکبر اس کے ساتھ جڑتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو پہلے عرض کیا ہے دنیا کے اندر کوئی نہ آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا جو محتاج نہ ہو. ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، عام انسان ہو. محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب کوئی محتاج ہے تو تکبر اس کا کیا فائدہ دے گا؟ اسے تکبر تو وہ کرے نا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہر کام میں خود کر سکتا ہوں. وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ہے، جو ہر کچھ کر سکتے. انسانوں میں تو ہر ایک کا محتاج ہے. اللہ کا محتاج ہے، لوگوں کا محتاج ہے، ہر ایک کا محتاج ہے. تو فرمایا تکبر نہیں جڑتا. ایک تکبر سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. فرمایا ولا فسادا، زمین کے اندر فساد نہ مچائیں. فساد مچانا زمین کے اندر کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس کے اندر لڑائیں، لوگوں کو دین سے روکیں. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ فساد ہے. تو فرمایا جب دو کام کرو گے، تکبر کو چھوڑو گے اور فساد نہ کرو گے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور نیک جو انجام ہے نا وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. جس شخص کے دل کے اندر خوف آ گیا اللہ کا، اللہ کی خشیت آ گئی، وہ شخص کیا ہے؟ متقی ہے. تو متقیوں کے لیے کیا ہے؟ نیک انجام ہے. ادھر سے آنکھیں بند کریں گے تو ان کا انجام شروع ہو جائے گا، تو وہ نیک ہی نیک ہے. سب سے پہلے اللہ اس کے اعزاز کے اندر، استقبال کے اندر کئی فرشتوں کو بھیجے گا جو اسے پورے کے پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائیں گے. برخلاف کافر آدمی یا فاسق فاجر آدمی کی حالت انسان دیکھے تو لینے کے لیے بھی فرشتے جو آتے ہیں بری حالت کے اندر آتے ہیں، لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی نیک انجام نہیں ہوتا. اب اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ، یعنی قیامت والے دن جو کوئی نیکی کو لے کر آئے گا فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس نیکی سے بڑھ کر. جسے قرآن نے سورہ اعراف کے اندر یا سورہ انعام کے اندر بیان کیا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آؤ گے اس کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کوئی انسان کسی قسم کی کوئی نیکی کرے گا، ایک کرے گا، بدلے کے اندر 10 ملیں گی. قرآن کا فیصلہ ہے. ادھر بھی بتا دیا کہ اس سے بہتر بڑھ کر آپ کو ملے گا. اچھا، جو دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا تھا کہ 700 تک ملے گا، وہ عام نیکیوں کا نہیں، عام نیکیاں نہیں ہے. وہ صرف اور صرف خاص ہے تو کس کے ساتھ؟ مجاہدین کے ساتھ. جو جہاد کریں گے، اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کریں گے
انہیں 700 کا ثواب ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس کو بھی دگنا چگنا کرنے والا ہے۔ لیکن آج کل اس آیت کو ہر جگہ کے اوپر فٹ کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کے اندر تحریف کرنا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن نے جس جگہ کے اندر جس چیز کو بیان کیا ہے اسے اسی جگہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ قرآن، حدیث، دوسری تیسری جتنی چیزیں بھی ہیں، ان کے کرنے کے اوپر ایک کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 ہے۔ لیکن جب میدان جنگ کے اندر اتریں گے نا، اس کے بعد ادھر جو کریں گے خرچ یا تلاوت یا کوئی بھی چیز، تو اس کے اوپر کیا ملے گا آپ کو؟ 1 کا 700۔ عام کا 1 کا 10 ہے اور میدان جنگ کے اندر 1 کا 700 ہے۔ فرمایا ومن جاء بالسیئہ، یہ قانون تو اللہ کا نیکی کے لیے ہے نا، بدی کے لیے یعنی برائی کے لیے اللہ نے کیا قانون رکھا ہے؟ فرمایا ان الذی، بے شک، من جاء بالحسنۃ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آئے گا بالسیئۃ، برائی کے ساتھ، یعنی گناہ کو لے کر آئے گا قیامت والے دن برائیوں کو، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی، الا ما کانوا یعملون، مگر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ جتنی برائی آپ کریں گے اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، بڑھ کر نہیں ملے گا۔ کوئی شخص زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے، اس کا جتنا اللہ نے گناہ مقرر کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں لکھا جائے گا، اور سزا بھی جتنی اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے بڑھ کر نہیں ملے گی۔ یہ قاعدہ قانون بتا دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آخری جو رکوع ہوتا ہے، آخری آیت کریمہ ہوتی ہے، پوری سورت کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون تھا، اب پھر دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے۔ ان بے شک الذی، وہ ذات یعنی اللہ کی ذات، فرض علیک القرآن، جس نے آپ کے ذمے لگا دیا قرآن کو، یعنی مقرر کر دیا آپ کے اوپر قرآن کو، لرادک الی معاد، ضرور بضرور وہ آپ کو لٹائے گا لٹانے کی جگہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ، مکہ سے آپ کو نکالا ان کافروں نے، مکہ آپ کی رہائش تھی، آپ رہتے تھے، آپ مکہ کے مقامی تھے، آپ کو زبردستی مکہ سے نکالا گیا، مدینہ آپ چلے گئے۔ وہ ذات بے شک جس نے آپ کو قرآن دیا، وہی ذات آپ کو دوبارہ مکہ کے اندر لٹائے گی، آپ مکہ کو ضرور آئیں گے۔ اور وہی ہوا نا، جب ہجرت کی تو رسول اللہ کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک ان کا غلام، 3 آدمی ہجرت کر کے گئے۔ لیکن جب واپس آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 ہجری کے اندر، مکہ کے اندر فتح یاب ہو کر جب داخل ہوئے تو اس وقت ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور سارے مشرک چھپتے پھر رہے تھے، رسول اللہ کو شاہانہ طور پر ادھر داخل کیا گیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفسرین بیان کرتے ہیں لرادک الی معاد، اے پیغمبر آپ کو اللہ لٹائیں گے لٹانے کی جگہ، یعنی مقام محمود۔ محشر کے میدان کے اندر جو آپ کا مقام ہے، مقام محمود، سب سے اونچا، اور آپ کا ایک جھنڈا ہوگا، لواء حمد جسے کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو ظاہر کرے گا۔ اس جھنڈے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس جھنڈے کے نیچے جمع کرے۔ تو فرمایا لرادک الی معاد، ہم آپ کو لٹائیں گے لٹانے کی جگہ۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، ربی، میرا پروردگار، اعلم، زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو لے کر آئے، جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، یعنی جسے ہدایت ملی ہے اللہ اسے بھی خوب جانتے ہیں، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کوئی گمراہی کے اندر ہے واضح، اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ آپ کا چچا ہے ابو طالب، ہدایت نہیں ملی، اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن وہ بلال رنگ کے کالے ہیں، حبشی ہیں، لیکن ہدایت مل گئی، اللہ انہیں بھی خوب جانتے ہیں۔ وما کنت ترجو، علم غیب کی نفی ہے، یہ مضمون بھی چلا تھا سورت کے درمیان میں۔ وما کنت ترجو، اور نہیں تھے آپ اے محمد رسول اللہ ترجو، امید کرنے والے، ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف القاء کیا جائے گی کتاب، آپ کی طرف کتاب کا القاء کیا جائے گا، آپ اس امید سے نہیں تھے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع زمانے کے اندر کیا پتہ تھا کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اب اللہ اس چیز کو جتلا رہے ہیں کہ محمد آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کے اوپر قرآن کو نازل کروں گا، الا رحمۃ من ربک، یہ تو آپ کے اوپر رب کی رحمت ہے، آپ کے اوپر رب کا احسان ہے۔ اب یہ ایسی آیت کریمہ ہیں، اگر ان کو آپ کسی عام سے جاہل آدمی کے سامنے بھی پڑھے نا
تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی حاضر ناظر ہیں اور نہ ہی علم غیب کو جانتے ہیں. صاف ستھرے لفظ ہیں, ان کے اندر کون سی بات پوشیدہ ہے؟ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. محمد رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے اوپر قرآن نازل کریں گے. یہ تو ہم نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے جس کی سوچ بھی آپ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کی خصوصی رحمت تھی آپ کے اوپر. تو اب یہ رحمت آپ کے اوپر آ گئی, آپ کا کام کیا, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فلا تكونن ظهيرا للكافرين. بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں کافروں کے پشت پناہ. آپ نے کافروں کی پشت پناہی نہیں کرنی, یہی بات ذہن میں رکھیں. کافر, ظالم, مشرک, بدعتی, کوئی بھی ایسا انسان ہے جو اللہ کے دین کے خلاف چل رہا ہے, اس کی پشت پناہی مت کریں. اگر ایسے انسان کی پشت پناہی کریں گے تو یاد رکھ لیں جتنا گناہ اس گنہگار کو ہوگا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ہوگا. رسول اللہ کو صاف الفاظ میں فرمایا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. محمد رسول اللہ سے گنہگاروں کے بارے میں, جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, لیکن آپ نے ان کا حامی نہیں بننا, آپ نے ان کی پشت پناہی نہیں کرنی. اور فرمایا ولا یصدنک, اے محمد رسول اللہ آپ کو نہ روکے, عن آیات اللہ, اللہ کی آیتوں سے, بعد اذ انزلت الیک, جب آپ کے اوپر نازل کر دی جائیں گی آیت کریمہ. ان کو ماننے سے, ان کے اوپر ایمان لانے سے اور ان کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو کوئی چیز نہ روکے. وادع الی ربک, آپ پکاریں لوگوں کو کس کی طرف؟ پروردگار کی طرف. یہ ہے دعوت کا طریقہ, یہ قرآن دے رہا ہے. آج کل تو دعوتوں کے ہمارے اپنے اپنے سلسلے ہیں نا, کہ کسی نے کس انداز میں دعوت دینی ہے, کسی نے کس انداز میں, لیکن قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن کی دعوت کا انداز دیکھیے. قرآن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم خود قرآن کے اوپر آؤ, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ, اس کے بعد تم لوگوں کو اللہ کی طرف پکارو. قرآن آپ کو نہیں آتا, قرآن آپ نہیں سمجھتے, آپ کی زندگی اپنی اگر قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے حکموں کے خلاف ہے, اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو یاد رکھیں خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے کے اوپر ڈالیں گے. تو فرمایا ولا تکونن من المشرکین, ہرگز آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں. رسول سے شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول شرک کرے گا, لیکن محمد رسول اللہ کو مخاطب بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کبھی مشرک ہو کر مت مرنا. اور سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی خواہشات کو انسان خدا بنا لے, جو کچھ دل کہے وہ کچھ انسان کرے, یہ سب سے بڑا مشرک ہے. فرمایا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی کو مت معبود بناؤ, دوسرا کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کی, اللہ ہی معبود ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور شریک کرنا یہ نہیں, کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا فرقہ نہیں جو کہتا ہے عیسائیوں کے علاوہ, عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ بھی ہیں, مریم بھی ہیں, تینوں مل کر نظام چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں جو کہتا ہو کہ دو خدائیں, ایک اللہ اور اللہ کے ساتھ ایک کوئی اور. نہ, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے یہ چیز کہ اللہ سے بھی مدد مانگے اور اللہ کے ساتھ لوگوں سے بھی مدد مانگے. کون سی مدد اللہ کے ساتھ لوگوں سے؟ جو مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے. اولاد دینا کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد مانگو گے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا آپ نے. روزی دینا اللہ کا کام ہے, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور درباروں سے جا کر روزی کی طلب کرو گے, یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. ساری چیزیں پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں. فرمایا کیوں؟ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی ذات کے, وہی ایک ذات ہے جو معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ, بتا دیا کیوں معبود نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور, اس کی وجہ بتائیں. کل شیء, ہر ایک چیز, ہالکن, وہ فنا ہونے والی ہے, ہلاک ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, الا وجہہ, لیکن وہ رب کی ذات ہے, وہ ختم نہیں ہونے. کوئی دنیا کے اندر پیغمبر آیا ہے, اس نے بھی مرنا ہے. کوئی ولی آیا ہے, اس نے بھی مرنا ہے. کوئی جاندار ہے, بے جان ہے, ہر چیز ہے, ہر چیز نے فنا ہونا ہے. بچنا ہے اگر تو ایک ہی ذات نے بچنا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو بچے. مضمون آگے چل کر تفصیل سے آئے گا, اشارہ ادھر کر دیتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ اسی چیز کو ثابت کریں گے. سور پھونکا جائے گا, نہ تمام کی تمام کائنات ختم, کوئی چیز, کوئی چرند پرند باقی نہیں رہے گا. اس وقت اللہ صدا لگائیں گے لمن الملک اليوم. کوئی ہے جس کے لیے آج بادشاہت ہے, کوئی ہے جو دنیا کے اندر تکبر کرتا تھا, کوئی ہے جو دنیا کے اندر پیسے کے اوپر غرور کرتا تھا, کوئی ہے جو دنیا کے اندر اپنی بادشاہت پر فخر اور تکبر کرتا تھا. آج اگر کوئی ہے سامنے آ جائے, اور اللہ فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں آئے گا.
اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت ہے ایک ہی ہستی کے لیے ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو قہار ہے۔ اسی مضمون کو یہاں بیان کیا، تمام چیزیں ختم ہوں گی، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلہ ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فیصلہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔